بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسلامیات کی درسی کتاب برائے جماعت ہفتم کے صفحہ نمبر 33 پر موجود سبق غزوہ حنین کے بارے میں پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، پچھلے لیکچرز میں دو میں ہم نے فتح مکہ کے بارے میں پڑھا، اس کا مکمل جو آپ کے نصاب میں شامل تھا مضمون وہ سارا ہم نے پڑھا اور میں نے آپ کو سمجھایا۔ اس کے سوالات کے جو جوابات ہیں وہ آپ کو PDF فائل میں مل جائیں گے۔ ابھی ہم پڑھیں گے غزوہ حنین۔ غزوہ آپ کو پتہ ہے اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں۔ اچھا، حنین وادی کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے۔ حنین مکہ مکرمہ سے تقریباً 40 کلومیٹر 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی ہے۔ یہاں پر موجود دو قبیلے، کتنے قبیلے؟ دو، حوازن اور ثقیف، اپنے آپ کو بہت طاقتور اور بہادر سمجھتے تھے، اسلام کا غلبہ پسند نہیں کرتے تھے۔ ان دو قبائل کے ساتھ دیگر قبائل کے لوگ بھی شامل ہو گئے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو یہ قبیلے بجائے اسلام قبول کرنے کے مکہ مکرمہ پر حملے کی تیاریاں کرنے لگے۔ بنو حوازن کا سردار مالک بن عوف تمام قبائل کے مال، مویشی، بچے اور خواتین بھی میدان جنگ میں ساتھ لے آیا تاکہ ان قبائل کے جنگجو مردانگی سے لڑے۔ یہ تمام قبائل وادی اوتاس میں خیمہ زن ہوئے۔ کہاں پر خیمہ زن ہوئے؟ وادی اوتاس میں انہوں نے اپنے خیمے گاڑے تاکہ جنگ کریں مسلمانوں کے ساتھ، مکہ مکرمہ پر چڑھائی کریں۔ اوتاس کی وادی حنین کے قریب واقع ہے۔ اسلامی لشکر کس طرح گیا حنین کی طرف؟ 6 شوال 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ 12,000 افراد کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ 10,000 وہ جو فتح مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تشریف لائے، اور 2,000 مکہ کے لوگ جن میں اکثریت نو مسلموں کی تھی، یعنی جنہوں نے نیا اسلام قبول کیا تھا۔ مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت دیکھ کر کہا کہ ہم آج ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے، یعنی ہماری تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ بات جب انہوں نے کی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گراں گزری، یعنی آپ کو اچھا نہیں لگا، ناگوار لگی یہ بات۔ اسلامی لشکر رات کے وقت وادی حنین پہنچا۔ مالک بن عوف پہلے ہی اپنا لشکر اس وادی میں اتار چکا تھا، ٹھیک ہے، اور مختلف جگہوں پر پھیلا اور چھپا چکا تھا۔ مسلمان دشمن کی موجودگی سے بالکل بے خبر تھے، انہیں نہیں پتا تھا دشمن چھپا ہوا ہے۔ مسلمان آگے بڑھے تو حوازن کے جنگجوؤں نے اچانک مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی۔ اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے، ان میں ایسی بھگدڑ مچی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا، ہر طرف افراتفری کا سماں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب 10 آدمی رہ گئے۔ اس شدید بھگدڑ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقامت کا پہاڑ بنے رہے، یعنی آپ کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ کفار کی جانب تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے ہوئے فرما رہے تھے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، یعنی میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت بلند تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، اونچی آواز میں کہا، بیت رضوان والو،
کہاں ہو؟ یہ آواز سن کر تمام مسلمان واپس مڑے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی دشمن کی طرف پھینکی۔ یہ مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو، حالانکہ مٹھی بھر تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے گئی تھی۔ اس طرح دشمنوں کی قوت ٹوٹتی چلی گئی۔ دشمن کی واضح شکست کب ہوئی؟ تھوڑی ہی دیر میں دشمن کو واضح شکست ہوئی۔ بنو ثقیف کے 70 آدمی مارے گئے، ان کے مال، ہتھیار، مویشی، بچے مسلمانوں کے ہاتھ بطور مال غنیمت آئے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں ارشاد فرمایا، یہ سورہ توبہ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے، اور جنگ کے دن جب کہ تم کو اپنی جماعت پر غرور تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین فراخ ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر پھر گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمانوں سے اتارے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ دیکھیے، غزوہ حنین سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ظاہری اسباب پر فخر نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنی چاہیے، شجاعت اور بہادری کے ساتھ میدان میں اترنا چاہیے، ہر حالت میں صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے، کبھی بھی غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے۔